نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کی خاصیت ہے غفلت۔ اس دنیا کی خاصیت ہے بھول، اور ہماری طبیعت جو ہے اس کی خاصیت ہے آرام کی طلب، مزے کی طلب۔ اس سب کے درمیان اگر کوئی ہمیں صحیح بات یاد دلاتا رہے تو صحیح بات ہمیں یاد رہتی ہے، اور پھر ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور مومن تو جب اللہ کے رسول کی بات سنتا ہے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہی ہے۔ مختصر سی بات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا اللہ ہی مالک ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملک ہے۔ اب دیکھو، جب سب کچھ اسی کا ہے تو اس کی ماننا ہمارا فرض ہے، اور اس کی مان کر ہی کام چل سکتا ہے، اور اس کی نافرمانی سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا قصور ہے، اور اس کا نافرمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، جب وہ تین باتیں کوئی یاد کر لے، سمجھ لے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو دوستو، عہد کرو کہ ہم اللہ کو راضی کر کے اور اللہ کو راضی رکھ کے زندگی گزاریں گے، اور جس جس چیز کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے ہم وہ سب چیز اللہ کو راضی رکھتے ہوئے حاصل کریں گے، اللہ کی مانتے ہوئے حاصل کریں گے، اللہ کو ناراض کر کے حاصل نہیں کریں گے۔ ہاں، یاد رکھو اس بات کو، بھوکے سے مر جانا گوارا ہے، اللہ کو ناراض کر کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں کھانا ہے۔ بیماری سے مر جانا گوارا ہے، اللہ کو ناراض کر کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے علاج نہیں کرانا ہے۔ خیر، یہ بات میں نے آپ کو تمہیدی طور پر بتائی۔ ماشاءاللہ طلباء کے ساتھ ہمارے بزرگ بھی یہاں موجود ہیں۔ میں تین باتیں آج آپ کو بتاتا ہوں، میری چوتھی بات پھر آخر میں بتاؤں گا۔ تین باتیں اصولی طور پر بتاتا ہوں۔ اللہ اس کو راضی رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، تو تین کام کیجیے۔ نمبر 1، طے کرو کہ گناہ نہیں کریں گے۔ طے کرو کہ گناہ نہیں کریں گے، اور گناہ چھوڑ دو۔ دوستو، آپ
سمجھدار آدمی ہے، سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. وہ آدمی جو فل پاور آدمی ہے، جب اس پر کیس درج ہو جاتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ادنا قسم کے سپاہی اس کو گرفتار کر کے حوالات اور پھر اس سے آگے جیل بھیجتے ہیں. نہیں دیکھتے آپ؟ فل پاور آدمی، چاہے وہ اپنے جان و تن میں طاقتور ہو، چاہے اپنی مال و دولت میں وہ طاقتور ہو، اور چاہے وہ عہدہ اور حکومت میں وہ طاقتور ہو، لیکن جب اس پر کیس درج ہو جاتا ہے، وہ نافرمان ٹھہرتا ہے، قصوروار ٹھہرتا ہے، تو پھر اس کو بلکہ اسی کے ماتحت کارندے، سپاہی جیل، حوالات اور پھر جیل میں. دیکھو اللہ کی نافرمانی بھی بالکل اسی طرح سے گناہوں سے. گناہ ایسی چیز نہیں ہے جن کو چھوڑنے سے کوئی آفت آ جائے، بلکہ وہ گناہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے مصیبت آتی ہے. میں ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے قرآن پاک، حدیث پاک اور کتابوں میں سے چن چن کے 50 گناہ لکھے. ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑا کر اس کو ذلیل نہ کرنا. یہ میں نے اردو میں بتلایا آپ کو، صاف سمجھ جانا ہے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اس آیت شریفہ کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اب آپ پہلی بات تو یہ کہو، یہ سمجھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف اس بات سے منع کیا، اسی لیے اس کو گناہ کہتے ہیں. پھر دوسری بات یہ سمجھو، اگر ہم کسی کا مذاق اڑاویں تو ہمیں کیا ملے، اور اگر ہم کسی کا مذاق اڑا کر رسوا نہ کریں تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے، بتاؤ. اگر ہم نے کسی کا مذاق اڑا کے، کسی پر ہنس کے اس کو رسوا کر دیا تو ہمارا کیا فائدہ ہوا، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کیا نقصان ہوا. نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. یعنی ایسا کرنے میں نہ کوئی فائدہ ہے اور ایسا چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، بس آدمی کی گندی طبیعت ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے. تو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنے میں کوئی نفع نہیں. کسی کو برے نام سے مت پکارو، کسی کو دھوندو، کسی کو چھوٹو، کسی کو کاڑو، اور نہ معلوم کن کن ناموں سے پکارتے ہیں. اور بعضوں کو تو ایسے ناموں سے پکارتے ہیں جس سے وہ چڑھتا ہے، غصہ آتا ہے اس کو. یہ ہے. تو دیکھو، اگر ہم اس کو اچھے نام سے پکار لیں تو ہمارا کیا نقصان ہے، اور اگر ہم نے اس کو برے نام سے پکارا تو کیا فائدہ ہوا ہمارا. اچھے نام سے پکارنے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اس کو برے نام سے پکارنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی برے نام سے پکارتے ہیں تو کیا ہے؟ گندی طبیعت اور کچھ نہیں، ذہنیت خراب ہے اور کچھ نہیں. اسی طریقے سے میرے دوستو، یہ آدھا رکوع قریب اسی طرح کے گناہوں کے بیان میں ہے. اس میں سے ایک ہے کسی سے بدگمانی مت کرو. بدگمانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدگمانی کا مطلب یہ ہے کسی دلیل کے بغیر، کسی ثبوت کے بغیر کسی کو مجرم نہ مانو، کسی کو قصوروار نہ مانو، کسی کو گناہگار نہ مانو.
عقل کی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو یہ ہے گناہ۔ جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو، یہ ہے گناہ۔ تو ان گناہ کو چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، گناہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس جو آدمی کرتا ہے اپنی گندی ذہنیت اور گندی طبیعت سے ایسا کرتا ہے۔ اللہ ہم کو پاک رکھنا چاہتا ہے، تو بتاؤ گناہ چھوڑو۔ یہ میں نے آپ کو بات بتائی اور سمجھائی، مثالوں سے بات سمجھائی۔ گناہ کو چھوڑنا اتنی بڑی عبادت ہے، کچھ کرنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس گناہ نہیں کرنا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو گناہوں سے بچا کر اللہ کے یہاں سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جائے گا۔ محض گناہوں سے بچنا، محض گناہوں سے بچنا، کوئی نفل عبادت نہیں، کوئی نفل عبادت نہیں، بس گناہوں سے بچتا۔ دیکھو قرآن پاک میں بار بار اس کا حکم ہے، اور ہماری زبان میں، ہمارے محاورے میں کثرت سے بولا جاتا ہے متقی اور پرہیزگار، متقی اور پرہیزگار آدمی۔ متقی پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑنے والے کو متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں۔ تو سب عہد کریں گناہ نہیں کریں، ایک کام۔ اور دوسرا کام، دیکھو دوستو، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام اور اپنے رسول دنیا میں بھیجے، اور وہ سب کے سب انسان تھے۔ جیسی ہماری ضرورتیں ہیں ایسی ضرورتیں ان کی بھی تھی۔ جن جن چیزوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جو اور ہیں ان وہ تفصیل سے انشاءاللہ پھر کبھی، آج تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، اور ہر موقع کی دعا کیا کرتے تھے، ان کو ہم مسنون دعا کے نام سے جانتے ہیں۔ مسنون دعاؤں کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو آپ اپنی خیر، اپنی بھلائی، اپنی حفاظت، ان سب کے واسطے مسنون دعائیں یاد کریں اور ان کو ان کے وقت پر پڑھیں۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے، اور ہر وقت اللہ سے مانگنے والے، اور ہر وقت اللہ سے خیر مانگنے والے آپ کو چاہیں گے۔ مثال کے طور پر اب آپ مسجد سے نکلیں گے تو مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے آپ۔ اللہ، پوری دعا تو اس طرح ہوگی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، پوری دعا اس طرح۔ اللہم انی اسألک من فضلک، دیکھو اس کے دو ترجمے ہوں گے اور دونوں آسان، بہت آسان۔ ایک ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے روزی مانگتا ہوں، کہ فضل جو ہے عام طور سے روزی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اللہ میں تجھ سے روزی مانگتا ہوں۔ اب بتائیے آپ، ہم سب کی ضرورت ہے، کس طرح مارے مارے پھرتے ہم اس کے واسطے، لیکن دھیان کر کے جب مسجد سے نکلا کرے یہ دعا پڑھا کرے۔ اور دوسرا ایک مطلب اور ہے اس کا، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، میرے اعمال کے مطابق، میری محنتوں کے مطابق نہ دے، بلکہ اپنے فضل سے دے، مجھے زیادہ دے، اپنی میری محنتوں سے بھی زیادہ دے، میرے اعمال سے بھی زیادہ دے مجھے۔ فضل کے معنی زیادتی، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ جی، وہ کیسی اچھی دعا، اور ہماری ضرورت کی دعا۔ اچھا، ایسے جب مسجد میں ہم داخل ہوں گے یہی دعا ہوگی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ،
اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ بتائیے کیسی دعا ہے، کیسی لگی آپ کو یہ دعا؟ جس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے کیا کمی رہے گی؟ تو یہ دعا جب آپ گھر سے نکلیں اور کہیں بھی جانا کا ارادہ کریں، مسجد آئیں، بازار جائیں، کھیت جائیں، باغ میں جائیں، کہیں اور جائیں، تو چلتے وقت پڑھیے، گھر سے نکلتے وقت گھر میں سے سلام کر کے نکلیے اور پڑھیے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ راستے کی تمام مصیبتوں سے، مشکلوں سے، حوادث سے وہ بچا دے گا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کسی کام کی مجال اور کسی کام کی طاقت سوائے اللہ کے اور کسی میں ہے ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرشتے بلکہ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے واسطے مقرر کر دیں۔ مصنون دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے اور اپنی ضرورت کی ہے، اپنی ضرورت کی ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ سب کو کہوں گا کہ مسنون دعائیں یاد کریں اور ان کو ان کے وقت پر پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ایسی عادت ہو جاوے، ایسی عادت ہو جاوے کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، جب آپ مسجد سے نکلے خود بخود زبان پر جاری ہو جاوے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور کھانے کی دعائیں آپ بچوں تک کو یاد کراتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ گھر میں برکت برکت برکت، بڑی چیز ہے برکت۔ بسم اللہ آگے کیا ہے؟ وعلی برکت اللہ۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ سے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھو دوستو، ہر دعا میں جب اس کا مطلب سمجھیں گے، ہم اس کے ترجمے میں غور کریں گے، ہمیں بالکل یقین ہو جائے گا کہ ہم کہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ تو مسنون دعائیں یاد کیجئے۔ جو مسجد مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور جو جوان ہیں ہمارے بھائی ان کے لیے بھی کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن جن کی کچھ عمر زیادہ ہو گئی ہے، اگر وہ بھی ایک ایک کلمہ روزانہ یاد کر لیا کریں، ایک ایک لفظ روز یاد کر لیا کریں، تو بہت ساری دعائیں ان کی یاد ہو سکتی ہیں۔ سیکھنے کا ثواب الگ، عمل کرنے کا ثواب الگ، اور دوسروں کو ترغیب دینے کا ثواب الگ۔ دو باتیں ہوئی۔ اور تیسری بات دوستو، اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی طرز زندگی سے، ان کی باتوں سے یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے، ہر آدمی اس کو مانتا ہے۔ صرف اور دشمنی اور حسد والے لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ سب اس کو مانتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو تفصیل سے بتا کر سمجھاتا۔ تو انہوں نے جو کام کیا ہے اس میں دو باتوں کی رعایت رکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمارے لیے آسان اور ہمارے لیے فائدے کا، اور دوسرے ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک ہمارے لیے آسان ہے اور ہمارے لیے فائدے کا ہے، اور دوسرے کہ وہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو ہر کام سنت کے مطابق کرنا سیکھو، ہر کام سنت کے مطابق کرنا سیکھو۔ اس میں آپ کو کوئی دقت نہیں، کوئی دشواری نہیں، بس صرف آپ کو اپنی عادت بنانی پڑے گی اور کچھ نہیں۔
مثال کے طور پر آپ سمجھو تھوڑی دیر کے لیے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اب آپ اپنی طبیعت سے پوچھو، کسی اور سے نہیں، اپنی طبیعت سے پوچھو، ہاتھ دھو کر کھانا ٹھیک ہے، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا ٹھیک ہے؟ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہاتھ دھو کر کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھاؤ۔ دیکھو تو کام کرنے کا صحیح طریقہ، ہمارا فائدہ اور اللہ راضی۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو، کلی کرو، بلکہ منہ اچھی طرح صاف کرو، یہ سنت ہے۔ اب آپ بتاؤ، آپ نے کھانا کھایا اور انگلیاں چاٹ لی، یا آپ نے کپڑے سے صاف کر لیا، تو پھر بھی ہاتھوں میں بدبو رہتی ہے اس کی جو آپ نے کھایا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، منہ میں کہاں کیا لگ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اور وہ اگر منہ میں رہے تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو اور کلی کرو۔ بتاؤ کس کا فائدہ؟ عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ دسترخوان بچھا کر کھاؤ۔ آج تو ماشاءاللہ ہم سب کے گھروں میں، اور اکثر و بیشتر گھروں میں پتھر لگ گیا ہے، اس پر قالین بچھائے ہوئے ہیں، بچھاتے ہیں۔ آپ ذرا کھانا کھاؤ اس پر بیٹھ کر، تو کچھ بھی کھاؤیں آپ، روٹی ہی تو روٹی کے ذرے ریزے، کچھ سالن، کچھ چاول، کچھ نہ کچھ، فرش بھی خراب کرے گا۔ یہ ہے۔ پھر وہ پیروں میں بھی آئے گا، رزق کی بے حرمتی تو ہوئے گی، آپ کے پیر خراب ہوں گے، گھر خراب ہوگا۔ اور اگر ہم نے دسترخوان بچھایا صاف ستھرا، اس پر کچھ گرے گا تو اٹھا کر کھا لیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس کو الگ جھاڑ دیں گے، اس کو چیمٹی وغیرہ کوئی دوسری چیزیں کھا لیں گے، دوسرے جانور کھا لیں گے۔ اب بتاؤ اس میں کس کا فائدہ؟ ادب تہذیب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ دیکھو، اگر مثال کے طور پر کھجور کھا رہے ہو آپ، اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی کھا رہے ہیں، تو ایک ایک کھجور کھاؤ، دو دو تین تین لے کے منہ میں مت ڈالو۔ چونکہ اگر معاملہ اس طرح کا ہو گیا، میں نے بھی دو تین منہ میں ڈال لی، اور تم نے سوچا کہ بھائی مول صاحب نے تو دو دو تین تین اٹھا لی، تو چار اٹھا لے، اب کیا ہوگا؟ سوائے چھینے جھپٹی کے اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا چھینے جھپٹی کے سوا۔ اور تو دیکھو، یہ سلیقے کی بات ہے، تہذیب کی بات ہے، ہمارے نفع کی باتیں ہیں، اور اللہ راضی۔ یہ باتیں انتہائی عقل مند انسان ہی بتا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، اور سب جگہ اسی طرح ہوگی بات۔ یہ میں نے مثال کے طور پر آپ کو بتایا، مثال کے طور پر بتایا۔ دیکھو، بیت الخلا جاتے ہیں ہم، تو ہمیں کیا حکم ہے کہ سنت کیا ہے؟ باہر رہتے ہوئے دعا کرو، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا مطلب ہے، بسم اللہ کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں گندے قسم کے شیاطین، مردوں اور عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس کا فائدہ؟ جب باہر نکلتے ہیں تو دروازے سے باہر آ کر پہلے کہنا چاہیے غفرانک، یہاں سانس توڑ دیا کرو، یہ الگ دعا ہے، اور پھر کہا کرو الحمدللہ الذی عافا، غفرانک، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ غفرانک کا مطلب تو رہنے دیجئے، وہ تو جانا پہچانا ہی ہے۔ تمام تعریفات کا مستحق وہ ہے جس نے نقصان دینے والی چیز میرے اندر سے نکال دی اور مجھ کو راحت بخشی۔ جب پیٹ میں درد ہو جاتا ہے
جب پیشاب کا تقاضا ہو جاوے تو دیکھو کیا حال ہوتا ہے، اور جب کھل کا پیٹ صاف ہو جاوے تو دیکھو کتنی راحت ملتی ہے۔ پیشاب کے تقاضے کے بعد جب آپ پیشاب کر لیں تو کتنی راحت ملتی ہے، شکر اللہ کا شکر۔ تو سنتوں پر عمل کرنا یہ ہمارے نفع میں ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ 3 کام میں نے آپ کو بتایا، ان 3 کاموں میں ایک ایک چیز سیکھ سیکھ کر عمل میں رکھو انشاءاللہ عزیز۔ اور چوتھا کام مختصر سا، ہماری ہزاروں ضرورتیں ہیں اور ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں تھک گئے ہیں اور تھک جاتے ہیں۔ دکان کریں وہ نہیں چلتی، جو کچھ آمدنی ہو اس سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور بس دکان کی کیا بات، اب سارے کاروبار کو آپ اسی طرح لے لو، دوائیاں کھاتے ہیں تندرستی نہیں ملتی وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے دوستو، ہر کام کے لیے ہر کام کے لیے خوب دعا کیا کرو، ہر کام کے لیے خوب دعا کیا۔ تمام اسباب اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، تمام نتیجے اللہ کے قبضے میں ہیں، اور میں اس کو زیادہ لمبی نہیں کرتا، ختم کرتا ہوں بات کو۔ گناہوں سے بچنا، مسنون دعاؤں کی پابندی کرنی، سنتوں پر عمل کرنا، اور اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنا۔ جتنی بھی بات میں نے آپ کو بتائی ان سب کا حاصل صرف 2 لفظوں میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کی مانتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، بات ختم۔ یہ 2 بات، اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھانا بھی لے لیا میں انتظار سے پہلے چابی تک ہونا چاہیے نا۔ یہ برتن دے دو، سامان لے کے آؤں گا، لے اس میں ڈال دے، اندر اس میں ڈال دے جلدی کیا ہے جی؟ اپنا ایسا دسترخوان دیجیے تھوڑا سا، دسترخوان میرے بھائی ہاں چھوٹا ہے تو بھیج دو۔ تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں دسترخوان لے جانے حساب سے۔ ارے آہستہ جانا، دور گنا۔ شمیم رکھیا وہ رکھیا، وہاں بھی تو جانا پڑے گا۔ ارے کھا لو ادھر، خالی ہوتا ہوں اندر۔ شمیم گرم پانی ملا کے دونوں وہ لے گا، اور پٹری لے گا، یہ ہاتھ بیٹھنے والا پٹری صاف کر کے، اور گرم پانی دونوں ملا کے کھانا کرنا، زیادہ کھانا میں زیادہ گرم کرنا، لوٹے میں وہ آدم ڈل گیا۔ اس میں بیٹھ جاتا وہ ہرا سا۔ ہاں 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 پٹری اسی کو کہتے ہیں، وہ پیشاب کرتا لے جا رہا، لے جا رہا۔
वो चाकू एक उनके पास रखा है, इस जगह से नहीं होगा। नमक डाल देते इसके ऊपर। नमक का डब्बा रख दूँगा। और आगे की सरकार है यार। जो उज़ू करके बैठने वाला वो है ना, उसमें जाके लेके आई। वो तो मैंने कहा कि वो उज़ू करने वाला जो है तू वो लेके आई है, और वो लेके आ रहा है वहाँ से मस्जिद से निकाल के। ऐसा आदमी को कहीं ऐसे लड़के को बताना आपको नहीं। समझदार तो है वो, समझदार है बड़ा वो। उज़ू कर लिए देखिए उन्होंने। बड़ा समझदार।